أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ معزز سامعین، پچھلے جمعے ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو ایک مقام اور عزت دینا چاہتے تھے، تو آدم علیہ السلام کو مقام اور عزت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس وقت جتنے لوگ موجود تھے سب کو کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت سب لوگوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا۔ یہ سجدہ جو تھا اس وقت وہ اس کو سجدہ تعظیم کہتے ہیں۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدۃ عبادہ اور دوسرا جو ہے سجدۃ تعظیم۔ سجدۃ عبادہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت تک اللہ رب العالمین نے کبھی جائز نہیں کیا کسی اور کے لیے کرنا، لیکن سجدہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلے امتوں میں جائز تھا دوسرے کے لیے سجدہ کرنا۔ سجدۃ التعظیم کا مطلب ہے کسی بندے کو عزت دینے کے لیے اس کے لیے سجدہ کرنا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا، وہ بھی سجدہ تعظیم تھا، سجدہ عبادت نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہ سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے جائز ہے، نہ سجدہ تعظیم، دونوں شرک ہیں، چاہے سجدہ تعظیم ہو یا سجدہ عبادت ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جتنے موجود لوگ تھے سب کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا۔ اس وقت سب نے سجدہ کیا، ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس اس وقت موجود تھا، سجدہ نہیں کیا اس نے۔ رب العالمین نے پوچھا آدم، ابلیس سے رب العالمین نے پوچھا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے جب تجھے حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے میں آدم سے بہتر ہوں۔ آج کل بھی جو ہمارے معاشرے میں یہ ذات کی باتیں ہوتی ہیں، ہم فلاں ذات ہیں، فلاں جو ہے فلاں ذات ہیں، یہ بھی ابلیس کی بیماری ہے۔ سب سے پہلے یہ ذات کو دیکھنا، ذات کے اعتبار سے کسی کی عزت کرنا، کسی کی اہانت کرنا، یہ ابلیس میں بیماری پیدا ہوئی تھی جو کہ آج تک لوگوں میں موجود ہیں۔ المہم ابلیس نے کہا میں ذات کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، لہذا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ جب ابلیس نے تکبر کیا رب العالمین نے اسے جنت سے نکال دیا، اب جنت میں تو نے رہنا نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، اب جنت سے نکلو، جنت میں رہنا نہیں ہے تو نے۔ تو ابلیس نے اس وقت رب العالمین سے کہا یا اللہ اگر مجھے موقع دیا جائے، جس آدم کے لیے مجھے سجدہ کروا رہے ہیں آپ مجھے موقع دیں، میں اس آدم کو اور آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ مجھے آپ سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آدم افضل انسان ہیں، آدم افضل مخلوق ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ افضل مخلوق تیری نافرمانی کیسے کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے اسے کہا چلو صحیح ہے، آپ کو میں موقع دے دیتا ہوں،
تو ابلیس نے اس وقت وعدہ کیا رب العالمین کے ساتھ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو میں کبھی چھوڑوں گا نہیں، میں ان لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، دن رات میں محنت کروں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو میں امیدیں دلاؤں گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو جوان ہو، بڑھاپے میں توبہ کر لو گے، مزے اڑا ہوا بھی گناہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، امیدیں دلاؤں گا ان کو۔ آج خرچ نہ کرو کل کر لو گے، آج ذکر اذکار نہ کرو کل کرو گے، آج نمازیں نہ پڑھو جوان ہو، بوڑھے ہو جاؤ گے 80 سال کی عمر میں، اللہ رب العالمین غفور ہے، غفار ہے، رحیم ہے۔ امیدیں دلاؤں گا یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور انہیں گمراہ کر دوں گا۔ اس وقت سے ابلیس نے محنت شروع کی اور ابلیس نے انت تک محنت کی، آج تک کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا، جب تک ابلیس اور ابلیس کی اولاد زندہ ہیں کوشش کرتے رہیں گے مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور ابلیس ہر روز روزانہ اپنی فوج کو، اپنے شاگردوں کو، اپنی اولاد کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اپنی ڈیوٹی شروع کرو۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرو۔ سارے نکلتے ہیں آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ رات کو جب واپس جاتے ہیں ان کی ڈیوٹی مکمل ہو جائے، ڈیوٹی کے بعد جب جاتے ہیں وہ فائلیں بنا کے، لسٹ بنا کے کہ میں نے آج یہ کارنامہ کیا، اتنے لوگ میں نے گمراہ کیے، اتنے لوگوں کو میں نے جہنم کا مستحق بنایا، اتنے لوگوں کو میں نے جنت سے دور کر دیا، اتنے لوگوں کو میں نے رب العالمین کا نافرمان بنایا۔ سارے اپنی رپورٹس جمع کرتے ہیں ابلیس کے پاس۔ ابلیس ایک ایک فائل کو اٹھا کے، ابلیس نے اپنا تخت سمندر کے اوپر رکھا ہوتا ہے، روزانہ کی رپورٹ وہ لیتا ہے اور ایک ایک فائل کو کھول کے دیکھتا ہے، اچھا یہ مسئلہ ہے، زبردست بہترین کام کیا تو نے، ہاں نہیں تو نے آج کوئی کام نہیں کیا۔ اس کو ڈانٹتا بھی ہے کہ کل صحیح کام کر کے آنا، اچھے خاصے لوگوں کو گمراہ کر کے آنا، اچھا تو نے صحیح کام کیا، تو نے صحیح کیا۔ فائلوں میں سے جب ایک فائل مل جائے، ایک رپورٹ ملے کہ ابلیس کے کسی فوجی نے لکھا ہو کہ میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑایا، ان کے درمیان میں نے کلیش اور جھگڑا ڈالا، یہاں تک کہ دونوں طلاق تک پہنچ گئے اور طلاق میں واقع کیا ان کو، ابلیس یہاں پہ اس فائل کو دیکھ کے، اس رپورٹ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، خوشی سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آؤ ادھر۔ جب وہ آئے جس نے طلاق کروایا آدم علیہ السلام کی اولاد کو، اس کو سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے انت سب سے بہترین تم ہو، سب سے اچھا کام کیا تم نے۔ یہ باقی لوگ جو قتل کرواتے ہیں، زنا کرواتے ہیں، چوری کرواتے ہیں، ان سے اتنا خوش نہیں ہوتا ابلیس جتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جس نے طلاق میں واقع کیا میاں بیوی کو، دو خاندانوں کو آپس میں لڑایا۔ ابلیس کیوں خوش ہوتا ہے اس پہ؟ خوش اس لیے ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قتل کر کے تو معاملہ ختم ہوا، زنا کر کے معاملہ ختم ہوا، چوری ڈکیتی کر کے معاملہ ختم ہوا، لیکن طلاق کے بعد گیم ابھی شروع ہوا، تماشا ابھی لگے گا۔ طلاق کے بعد دو خاندان آپس میں لڑے، اسی طرح اولاد برباد ہو جائے گی، خاتون برباد ہو جائے گی طلاق کے بعد، اسی طرح مرد کو، شوہر کو بھی کوئی رشتہ نہیں ملے گا دوسرا۔ لہذا اب گیم شروع ہوا، اب ہم دیکھتے جائیں گے اور یہ لوگ فساد پھیلاتے جائیں گے۔ اس لیے ابلیس اس اپنے شاگرد کو، اپنے فوجی کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے آج سب سے بہترین کام آپ نے کیا، اور باقیوں کو بھی کہتا ہے کہ دیکھو اس نے کتنا بہترین کام کیا، جاؤ آپ لوگ بھی میاں بیوی کو آپس میں لڑاتے جاؤ، گھروں میں اختلافات پیدا کرو۔ لہذا اس لیے اسلام نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے میاں بیوی کو زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور آداب بتائے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو چاہیے وہ اصول اور آداب کو پہچانیں، وہ اصول اور آداب سیکھیں اور ان اصول اور آداب کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ابلیس کے اور ابلیس کے اولاد کے فتنے سے محفوظ ہوں. آج کل ہم گھروں میں دیکھیں، ہمیں زندگی گزارنے کے آداب یاد نہیں ہیں. شادی سے پہلے ہم نہ خود سیکھتے ہیں، نہ کسی عالم دین کے پاس آ کے ہم پوچھتے ہیں کہ میرے کیا حقوق ہیں بیوی پہ، بیوی کے کیا حقوق ہوں گے میرے اوپر، پھر ہمارے حقوق اولاد پہ کیا ہے، اولاد کے کیا حقوق ہیں، ہم نہ خبر ہوتے اس سے. لہذا پھر ابلیس جب حملہ کرے تو ابلیس کا حملہ تو پھر ہم پہ پڑ سکتا ہے، ابلیس کا مقابلہ پھر ہم نہیں کر سکتے. تو آئے ہم وہ اصول اور آداب سیکھیں جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ ابلیس کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ یہ اصول اپنائیں تو انشاءاللہ ابلیس سے محفوظ رہیں گے. پچھلے جمعے ہم نے وہ آداب اور اصول بیان کیے تھے جو شوہر کے ذمے لازم ہیں بیوی کے لیے. آج انشاءاللہ جتنا ہو سکے مختصر انداز میں وہ اصول اور آداب بیان کریں گے جو بیوی کے ذمے شوہر کے لیے لازمی ہیں. بیوی پہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے وہ حقوق ادا کرے. ان میں سے سب سے پہلا حق جو کہ بیوی پہ لازم ہے شوہر کے لیے وہ یہ ہے کہ شوہر کی تابعداری کرے. ہر بات میں شوہر کی تابعداری کرے. گھر میں فیصلہ، آخری فیصلہ، حرف آخر فیصلہ یہ شوہر کرے گا، بیوی نہیں کرے گی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. مرد کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے عورت پہ. مرد کو اللہ رب العالمین نے قوام بنایا ہے. قوام یعنی گھر کو چلانے والا، دیکھ بھال کرنے والا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو فضیلت دی ہے اور ساتھ ساتھ گھر کا خرچہ سب کچھ مرد چلاتا ہے. تو لہذا پھر اتنا تو بنتا ہے کہ بیوی اس کی تابعداری کرے. یہ مکمل گھر جو چلا رہا ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے جو مزدوری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلح لبشر ان تسجد لبشر ولو صلح ان يسجد ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرے. نہ سجدہ عبادہ نہ سجدہ تعظیم، کوئی سجدہ کرنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے. اگر سجدہ کرنا کسی انسان کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. کیوں؟ لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا. کیونکہ بیوی کا بہت بڑا حق ہے، شوہر کا بہت بڑا حق ہے بیوی پہ. تو اس لیے میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرو. لیکن سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے تو اس لیے میں حکم نہیں دیتا. دوسرا حق شوہر کا بیوی پہ یہ ہے کہ جب بھی شوہر کو ضرورت ہو اور اپنی بیوی کو بلائے اپنی ضرورت کے لیے، بیڈ روم پہ بلائے اپنی بیوی کو، بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی انکار کرے. بیوی جس حالت میں بھی ہو
جس وقت بھی بلائے، دن کو رات کو جس وقت ہو، الا اگر بیوی بیمار ہو پھر اس کے لیے جائز ہے، وَإِلَّا اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، ہر صورت میں اس نے تابعداری کرنی ہوگی۔ اور تیسری نمبر پہ بیوی پہ لازم ہے جب بھی گھر سے باہر نکلے شوہر سے اجازت لے کے باہر نکلے، شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے رب العالمین کا حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں بیٹھی رہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جب آپ سے آپ کی بیوی اجازت لے میں نے مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں جانا ہے میں نے درس سننے کے لیے، مسجد میں جانا ہے میں نے خیر کی بات سننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو لا تمنعوا اماء اللہ، اپنی بیوی کو منع نہ کرو، روکنا نہیں ہے، مسجد سے نہ روکو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مسجد سے روکنا نہیں ہے آپ نے، لیکن باقی چیزوں سے آپ روک سکتے ہیں۔ اور اسی طرح لا تمنعوا اماء اللہ، بیوی کو روکنا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ بیوی کو چاہیے اجازت لے لے، کیونکہ اگر اجازت لینا بیوی پہ لازم نہ ہوتا تو پھر شوہر کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اور چوتھے نمبر پہ بیوی پہ لازم ہے شوہر کے لیے کہ جس انسان کے ساتھ شوہر متفق نہ ہو، جسے پسند نہ کرتا ہو، اس انسان کو گھر میں نہ آنے دے۔ مثال کے طور پہ شوہر اپنی بیوی کے بھائی سے ناراض ہے، اس کو گھر میں آنا نہیں چاہتا کہ گھر میں نہ آئے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو گھر میں نہ بلائے۔ اپنے سسر کے ساتھ شوہر کا کوئی معاملہ آیا، اب شوہر نہیں چاہتا کہ میرا سسر میرے گھر میں آئے، اب بیوی کو چاہیے اپنے باپ کو نہ لے کے آئے اپنے گھر میں، کیونکہ شوہر اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ یا شوہر کہتا فلاں خاتون کے ساتھ ہماری جو رشتہ دار ہیں اس سے نہیں ملنا، تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے ملے، حرام ہے۔ پانچویں نمبر پہ بیوی پہ لازم ہے کہ شوہر کی خدمت کرے، بیوی پہ لازم ہے شوہر کی خدمت کرے۔ کس طرح خدمت کرے اور کتنا کرے؟ جتنا معاشرے میں ہو، معاشرے کے مطابق۔ اب ایک معاشرے میں لوگ گھروں میں بھینسیں رکھتے ہیں اور گھر میں مرد عورت سارے بھینسوں کی خدمت کرتے ہیں، مزدور اس کے لیے نہیں رکھتے۔ اب کوئی لڑکی آئے اس معاشرے میں، اس لڑکی پہ لازم ہے کہ بھینسوں کی بھی خدمت کرے، اس کا بھی دیکھ بھال کرے، کیونکہ اس معاشرے میں یہ رائج ہیں، وَإِلَّا رشتہ نہ کرے یہاں پہ۔ لیکن ایک خاتون ہے دوسرے معاشرے میں جہاں پہ خواتین گھر میں کوئی کام نہیں کرتی، کام والی خواتین آتی ہیں وہی کام کرتی ہیں، تو وہاں پہ عورت کوئی کام نہیں کرے گی۔ اب شوہر پہ لازم ہے کہ بیوی کے لیے کوئی خادمہ لے کے آئے، کیونکہ اس معاشرے کو دیکھا جائے گا۔ اب اس معاشرے والا شوہر یہ نہ کہیں کہ فلاں معاشرے کو دیکھو وہاں پہ تو خواتین بھینسوں کا بھی خیال رکھتی ہیں، اس کا بھی دیکھ بھال کرتی ہیں، لہذا تم بھی یہاں پہ کام کرو، یا ہم بھی گھر میں بھینس رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، آپ کا معاشرہ یہ نہیں ہے، تو معاشرے کے مطابق خدمت کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، سبحان اللہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین میں سب سے اعلیٰ مقام ان کا ہے، کیونکہ یہ ان کا سردار ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے ایک خادم کی ضرورت ہے، مجھے خادم چاہیے۔
کہا کیوں؟ کہا گھر میں جو کام کرتی ہوں میں، علی بن ابی طالب جو کہ ان کا شوہر ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں، نہیں کر سکتی ہوں اتنا کام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ پہلے والدہ زندہ تھی، والدہ کے فوت ہونے کے بعد، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، تو سودہ رضی اللہ عنہا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی کام نہیں کرواتی تھی، تو باپ کے گھر میں کوئی کام نہیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے، لیکن شوہر کے کام میں سب کچھ کر رہی ہے، یہاں تک کہ ہاتھ والی چکی سے آٹا پیس رہی ہے، آٹا بنا رہی ہے ہاتھ والی چکی سے، یہاں تک کہ ہاتھ پہ زخم کے نشان پڑ جاتے تھے۔ وہ لڑکی جس نے باپ کے گھر میں کوئی کام نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لیکن شوہر کے کام میں، شوہر کے گھر میں سب کچھ کر رہی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے خواتین کو، ہماری بیٹیوں کو بھی چاہیے، چاہے باپ کے گھر میں کوئی کام نہیں کیا ہو، لیکن شوہر کے گھر میں جا کے، اس معاشرے میں جا کے، شوہر اس معاشرے کا ہو جس معاشرے میں عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں، تو اس لڑکی پہ لازم ہے کہ اس گھر میں جا کے کام کرے اور شوہر کی خدمت کرے۔ آج کل اکثر مسائل اس سے بنتے ہیں، بیوی کہتی ہے مجھ پہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی خدمت مجھ پہ لازم نہیں ہے۔ خدمت کرنا بالکل لازم ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یعنی سوچا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام، لیکن شوہر کے گھر میں ہر کام کر رہی ہے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن، بڑی بہن، وہ کہتی تھی، ان کی شادی ہوئی زبیر بن العوام سے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ابو بکر کے گھر میں بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، اور کم عمری میں اس کی شادی ہو گئی۔ وہ کہتی تھی کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر میں، شوہر کے گھر میں جو خدمت کرتی ہوں، کام کرتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک کام میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ گھر کا کچرا جب میں جمع کرتی ہوں، وہ کسی برتن میں ڈال کے، کسی چیز میں ڈال کے، سر پہ اٹھا کے میں لے جاتی ہوں روڑی تک وہاں پھینکنے کے لیے، یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں گھر سے باہر نکلتی ہوں اور باہر مرد بھی ہوتے ہیں، مردوں کی نظر بھی مجھ پہ پڑتی ہے، تو یہ کام میرے لیے مشکل ہے، باقی گھر کا کوئی کام میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس واقعے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، خلیفۃ رسول اللہ کی بیٹی، باپ کے گھر میں کوئی کام نہیں کیا اس نے، لیکن شوہر کے گھر میں آ کے ہر کام کر رہی ہے۔ نہ اس لڑکی نے کہا کہ مجھ پہ یہ لازم نہیں ہے، نہ اس کے باپ نے، ابو بکر صدیق نے کہا۔ تو ہماری بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ کی بیٹی کی طرح بن جائے، اسی طرح ابو بکر صدیق کی بیٹی کی طرح بن جائے، اور ہمیں بھی چاہیے، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرح تعلیم دے، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی طرح تعلیم دے، اسی طرح صحابیات سب کے سب گھر میں کام کرتی تھیں۔ کئی مثالیں ہیں اس کی۔ اگلا حق شوہر کا بیوی پہ وہ یہ ہے کہ بیوی جب خرچ کرنا چاہتی ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، شوہر سے پوچھ کے خرچ کرے گی، شوہر کو بتائے بغیر مال خرچ نہ کرے۔ آج کل معاشرے میں دیکھا جائے، خواتین کوئی بھی بھیک مانگنے والا آئے، ان کا تو کام یہی ہوتا ہے
منہ بنا کے آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور خاتون جیب سے 500 1000 کا نوٹ نکال کے اسے پکڑا دیتی ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیں اکثر طور مرد لوگ بھکاریوں کو پیسے کم دیتے ہیں، یا تو دیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں تو 10-20 روپے دیتے ہیں، لیکن خواتین ماشاءاللہ سخی بن جاتی ہیں، 500 1000 سے کم تو انہوں نے دینا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کماتا کون ہے؟ شوہر۔ اب خاتون کو کیا پتا کہ کتنے مشقت سے وہ کما رہا ہے، کتنی مشکل سے کما رہا ہے، وہ کتنا پسینہ پسینہ ہو کے وہ کما رہا ہے، کتنی محنت کی کمائی ہے، یہ فری میں اسے مل گیا اور یہ خرچ کرنے لگی۔ گھر میں اپنے شوہر پہ روپیہ خرچ نہیں کرے گی، لیکن باہر اگر کوئی بھیک مانگنے والا آئے تو اسے 1000-500 کا نوٹ آرام سے دے دے گی۔ اس لیے اسلام نے خاتون پہ پابندی لگائی ہے کہ مال خرچ نہیں کرنا، تو نے شوہر سے پوچھ کے خرچ کرنا۔ کیوں؟ شوہر کو پتا ہے کہ یہ مال میں نے کتنے مشقت سے حاصل کیا، تجھے تو پتا ہی نہیں ہے، فری میں ملا اور خرچ کرنے لگی۔ تو لہذا ہمیں چاہیے یہ اصول اور آداب یاد کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بچپن سے، شادی سے پہلے یہ اصول اور آداب سکھائیں، تاکہ شادی کے بعد ان کے گھر ابلیس کے اور ابلیس کی اولاد اور شاگردوں کے فتنے سے محفوظ ہوں، تاکہ ان کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.